اب ان سیبوں کی جو کوالٹی آپ دیکھیں گے نا، ایک کلاس کوالٹی ہے، اور اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے نا یہ لال کلر کے ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس وقت درخت کے ساتھ ہی یہ سیب پک چکا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اسی طرح یہ عام مارکیٹ میں جو ہے، جیسے کہ اسلام آباد کی منڈی کے اندر جو ہے، لاہور کے اندر، مانسہرہ کے اندر، ادھر پشاور کے اندر یہ مال جاتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ نہیں جاتا۔ اگر اسے ایکسپورٹ کرنا شروع کریں ہم، اس وقت یہ جو ہے نا یہ زبردست قسم کا سیب، اس کو جو ہے نا اگر ایکسپورٹ کیا جائے تو ٹھیک ٹھاک گلگت بلتستان کے کسانوں کو فائدہ مل سکتا ہے۔ مگر یہ حکومت کے جو لوگ ہیں نا، حکومت میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف چمچے گریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا یہ گلگت بلتستان کا سوچیں تو اس کو جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چائنا کو ایکسپورٹ کرنا۔ یہ سیب جو چیری کو پریفر کیا جا رہا ہے، مگر چیری کے اندر تھوڑے سے نقص وغیرہ موجود ہیں۔ اس کا جو چیری ہے وہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، تھوڑا خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ مگر یہ جو سیب کا جو ہے نا یہ کافی عرصے تک رہتا ہے اور آرگینک ہے، اور اس کو اگر پورا پروسیسنگ کیا جائے، اس کو مشینوں کے ذریعے یا صاف کیا جائے، پھر اس کو چمکایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا مارکیٹ کیا جائے چائنا کی طرف، تو بہت زیادہ جو ہے نا مطلب کہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جو کہ کسان ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک سیب ہے نا، ابھی آپ کو چمکدار لگ رہا ہوگا، مگر اس کے اوپر ابھی بھی گند لگا ہوا ہے۔ اگر اس کو میں ذرا سا یہ صاف کروں، چیک کرے، ویکس لگا ہوتا ہے نا، ویکس کے ساتھ مٹی شٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اب میں ایک سیب صاف کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا کوالٹی۔ ابھی اگر یہ اب چیک کریں، فرق نظر آ رہا شروع ہو گیا۔ اب اس کو اور اس سیب کے اندر بڑا فرق ہے۔ اگر اس سیب کو جو ہے نا ہم بالکل کمپنی یا پانی سے یا جو بھی ہے یہ صاف ستھرائی کر کے اس کو اچھی پیکنگ کے اندر ہم پیک کر کے چائنا کے اندر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا یہاں کے لوکل کسان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو لوکل جو عام لوگ بھی ہیں نا، ان چیزوں کے اوپر غور کریں، کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کے لیے کام ہونا شروع ہو جائے نا، تو یہ بیسکلی آپ کے کام ہوتے ہیں کہ آپ کا جو فروٹ ہے، پھل ہے، سبزی ہے، اس کو جو ہے کس اچھے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا حکومت پریزنٹ کرتی ہے اور کہاں تک وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب وہاں سے آپ کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا تو یقیناً آپ بہت زیادہ جو ہے نا ذرا واللہ ملک کے لیے بھی کمائیں گے اور اپنے لیے بھی اچھے خاصے پیسے کمائیں گے، تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں، ہم ان سے دوسری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی روڈ بناؤ، کوئی پانی کا کچھ کرو، کوئی کنیکشن کرو، کوئی یہ کرو، کوئی وہ کرو۔ تو اس میں جو ہم لوگ ہمارے دماغوں کو انہی چیزوں تک پھنسا کے رکھا گیا ہے، جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ بھائی گلگت بلتستان کے اندر جتنا بھی پھل پیدا ہوتا ہے اور اس کو ڈبل ٹرپل بلکہ اس کو چگنا سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ پھل پیدا کرنے کے لیے ہے یہ علاقہ بنایا، اور پھل بڑا زبردست ہر قسم کا پھل یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک آرگینک ہے، تو اس کو جو ہے نا چائنا، ابھی آپ اندازہ یہ کریں نا کہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، میں ذرا ویو کراتا ہوں، یہ چھوٹا سا گاؤں احمد آباد کا، تو بڑا ہی زبردست، صبح بارش بھی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے نا موسم بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو ہم جو ہے اس وقت سیب کی تڑوائی جو ہے نا ہم لگے میں کروا رہے ہیں۔ تو ابھی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پھل فروٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، کتنا درخت لگا ہوا، صبح سے ہم لگے ہوئے تھے، یہ سارے درخت ہم نے خالی کیے ہیں، تو ابھی یہ 2-3 درخت رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ابھی شام تک یہ بھی کر لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ اگر اس پھل فروٹ کو جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم اس کو، ہماری گلگت بلتستان حکومت کوئی ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے کہ ہم چائنا کے اندر اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات جو حکومتی سطح پہ جب ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہے نا چائنا کو دعوت دینا پڑتا ہے، ان کے ایکسپرٹ کو بلانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، پھر جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ کہ عام طور پہ اب یہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہاں پہ، پھر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ جب حکومتی سطح پہ دو چیزیں ہو جاتی ہے، دو باتیں ہو جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا اثر بہت زیادہ اچھا پڑتا ہے، تو وہ چیزیں بالکل سموتھ اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ ان چیزوں کی طرف آئیں۔ آپ کے جو یہ جو پھل
پھلدار پودے آپ لوگ لگا رہے ہیں اس وقت، آپ کے پاس چیری ہے، آپ کے پاس بادام ہے، آپ کے پاس سب سے زیادہ یہ جو سیب ہے نا، اس کی لبنانی سیب، اس کی جو کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور دنیا کا مشہور ترین یہ سیب ہے، تو اس کو مارکیٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اس کا ایک ورژن آتا ہے کالا کلو جس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت مجھے کوئی درخت فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے، میں دکھا دیتا تو وہ کالا کولو جو ہے ان کے تبت کے علاقے کے اندر بھی ہوتا ہے، تو بڑا اچھا اس کا ریٹ ان کو وہاں پہ ملتا ہے کالا کولو کا۔ تو چیزیں یہ ہے کہ جب وہاں پہ ایک چیز استعمال ہو رہی ہے، اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کالا کولو جو سیب ہے اس کو بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ اچھا خاصا ہوتا ہے، بڑا زبردست کالا قسم کا اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ لال نہیں بلکہ وہ دور سے بالکل کالا سیب نظر آتا ہے۔ تو وہ سیب بھی یہاں پہ میں نے کافی میرے اورچرڈز میں بھی ہیں وہ درخت، تو ان کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیب کو جو ہے نا، کیونکہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہی سیب کے درخت زیادہ ہے، ابھی تو چیری کے درخت بھی ہو گئے ہیں، مگر جو سیب ہے نا وہ بیسک ہم کہیں گے فروٹ ہمارا یہاں پہ ہے، تو اس کو جو ہے نا ضرورت ہے کہ بھائی جان چائنا حکومت کے ساتھ کام کیا جائے، بات کیا جائے، اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سطح کے اوپر سے لے کے بڑے بڑے سطح جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، یونینز بنے ہوئے ہیں، تنظیمات بنی ہوئی ہیں گاؤں کے سطح کے اوپر، ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، جو بھی ہے نا، ان سب کو ان چیزوں کی طرف ہمیں زبردستی لانا پڑے گا، زبردستی لانا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا، تاکہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے نا بہت زیادہ زر مبادلہ ہم جو ہے نا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور جب جنریٹ ہم ریونیو کریں گے تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جو ہے نا لوگوں کی بہتری ہوگی۔ تو یہ یہاں پہ ہے، ہم لوگ ابھی اس وقت جو ہے نا ہم لوگ کر رہے ہیں سیب کا کام، ابھی اتار رہے ہیں لوگ کافی جگہوں کے اوپر۔ یہ ایک درخت آپ دیکھیں اخروٹ کا درخت ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگ کریں بہتر ہوگا، اور بہت زور سے، بہت ہی زیادہ یعنی کہ زور سے کہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ ان کے کانوں پہ پھر جو ہے رنگیں گی تو پھر جو ہے نا ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو گلگت بلتستانیوں، اپنی آواز اتنی ہر چیزوں کے لیے آپ آٹے کے تھیلے کے اوپر جو ہے نا جتنے زور سے آواز اپنی اٹھاتے ہو، اور غصہ آپ کو آتا ہے اور غیرت جاگ کے آتی ہے، تو ان چیزوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر گلگت بلتستانی کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے۔